بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے انتہائی دلچسپ، خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں۔ ایک شخص جس کا نام الیاس تھا، وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، جو کہ بہت ہی محنتی اور بہت شریف آدمی تھا اور اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کرتا تھا۔ اس کے ساتھ الیاس ایک نجی گورنمنٹ آفس میں کام بھی کرتا تھا، لیکن ابھی تک وہ ایک نیم سرکاری ملازمت یعنی کہ کچا ملازم تھا۔ اس کے ساتھ الیاس پانچوں وقت کا نمازی تھا اور وہ آفس کا ہر کسی کا کام محنت اور دل سے کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے آفس کے تمام لوگ بہت خوش تھے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور اس کے والدین بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ پھر الیاس کے والد بیمار رہنے لگے۔ پھر ایک دن الیاس اپنے والد کی ٹانگیں دبا رہا تھا اور اس کی والدہ چائے لے کر آئی۔ الیاس کو چائے دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیٹا، اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور تمہارے والد کی طرح میں بھی زیادہ بیمار رہتی ہوں۔ اب مجھ سے کام بہت مشکل سے ہوتا ہے، اسی وجہ سے میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب تو دل میں ایک ہی حسرت ہے کہ جلدی سے تمہاری شادی کر دوں تاکہ تمہیں سنبھالنے والی آ جائے اور ہم مرنے سے پہلے اپنا فرض ادا کر جائیں۔ الیاس نے کہا کہ امی جان، میری عمر بھی آپ دونوں کو لگ جائے، آپ ایسی باتیں مت کریں، آپ دونوں کے سوا میرا ہے ہی کون؟ تو الیاس کی والدہ نے کہا، بیٹا پھر ہمیں ہمارا فرض ادا کرنے دو اور تمہاری شادی کرانے دو۔ الیاس نے کہا کہ امی، آپ جیسا چاہیں کر لیں، میں بس آپ کی خوشی چاہتا ہوں۔ اس کے بعد الیاس کے والدین نے ایک اچھی سی لڑکی دیکھ کر الیاس کی شادی کر دی۔ الیاس کی بیوی بھی الیاس جیسی ہی تھی، نہایت ہی خدمت گزار اور نمازی۔ الیاس کی بیوی الیاس کے والدین کی بہت خدمت کرتی تھی۔ وہ بہت سلجھی ہوئی اور خوبصورت اور 5 وقت کی نمازی تھی۔ الیاس کو یہ بہت ہی اچھا لگا۔ وہ الیاس کا بہت ہی خیال رکھتی تھی۔ کچھ مہینے کے بعد الیاس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے قریباً 1.5 ماہ بعد الیاس کے والد بھی اس دنیا سے چلے گئے اور پھر سوگ کے دن ختم ہوئے۔ تو ایک دن الیاس کی بیوی نجمہ نے الیاس کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ خبر سن کر الیاس جیسے خوشی سے پاگل ہو گیا اور اس نے جلدی سے سجدے میں گر کر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر اپنی بیوی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، پتہ ہے، میری بہت خواہش تھی کہ میرے گھر پہلی اولاد بیٹا ہو۔ الیاس کی بیوی نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ بات تو ٹھیک ہے، پر ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ اللہ جو بھی دے گا ہمیں اس کا شکر گزار ہی رہنا ہوگا اور ہم بس اسی میں خوش رہیں گے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ بیٹا دے یا بیٹی، بس زندگی اور تندرستی والی اولاد دے، آمین۔ الیاس نے کہا، بیگم تم دیکھ لینا، اللہ مجھے بیٹا ہی دے گا۔ بیوی نے مسکراتے ہوئے کہا، چلیں جی ٹھیک ہے، باقی جیسے اللہ کی مرضی۔ پھر وقت گزرتا رہا۔ الیاس اپنی بیوی کا اچھے سے خیال رکھتا اور جیسے ہی بچی کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو الیاس کی بیوی اپنے والدین کے گھر چلی گئی اور الیاس اسے چھوڑ کر خوشی خوشی واپس آ گیا۔ وہ خوشی میں اتنا پاگل تھا کہ اپنے آفس میں جا کر سب دوستوں کو کہتا کہ دیکھ لینا، میرے گھر بیٹا ہی پیدا ہوگا، کیونکہ میں ہر نماز کے بعد اللہ سے بیٹا ہی مانگتا ہوں اور اسی وجہ سے میں تہجد کی نماز بھی باقاعدگی سے ادا کرتا ہوں۔ اور کہتے ہیں نا، اللہ جب کسی سے بہت خوش ہوتا ہے تو اس پر اپنی رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے، اور اسی میں سے ایک بڑی رحمت بیٹی بھی ہے۔ تو اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اس شخص کو اپنی رحمت کی صورت بیٹی عطا کرتا ہے۔ شاید اس دن اللہ نے الیاس کی بیوی کی دعا سن لی اور اللہ نے خوش ہو کر الیاس کو بیٹی کی صورت میں اپنی رحمت سے نواز دیا اور الیاس کے گھر پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں، چاند سا چہرہ، بڑی بڑی پلکیں اور ماشاءاللہ سے بہت ہی صحبت مند اور بالکل صحیح سلامت، اور وہ اتنی خوبصورت تھی کہ جو بھی اس کو دیکھتا تھا اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اس کو اپنی بیٹی بنا لے۔ مگر جب الیاس کو اس بات کا پتہ چلا کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو بجائے خدا کا شکر ادا کرنے کے وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور غصے سے اپنی بیٹی کو دیکھنے بھی نہیں گیا، بلکہ آفس میں بہت کام ہے یہ کہہ کر بہانہ بناتا رہا۔ پھر کچھ وقت بعد
الیاس اپنی بیوی کو لینے اس کے والدین یعنی اپنے سسرال کے گھر گیا تو الیاس کے سسر نے الیاس کو مبارکباد پیش کی، جس پر الیاس نے ٹیڑھا سا منہ بنا کر کہا خیر مبارک۔ اور پھر الیاس کے سسر نے اپنی بیوی یعنی الیاس کی ساس کو کہا ارے بھائی داماد گھر آیا ہے، کوئی چائے وائے بناؤ اور اس کا منہ میٹھا کرواؤ۔ اس کے بعد الیاس بیٹھ گیا اور الیاس کے سسر اس بیٹی کو اٹھا کر الیاس کے پاس لے آئے اور الیاس کو کہا دیکھو اللہ نے تمہیں ماشاءاللہ کتنی پیاری بیٹی دی ہے، یہ بالکل تمہارے جیسی ہے۔ یہ کہتے ہوئے الیاس کے سسر نے اس کی بیٹی کو الیاس کی گود میں رکھنا چاہا تو الیاس نے کہا بابا رہنے دیں، میں نے کبھی اتنا چھوٹا بچہ نہیں اٹھایا، یہ مجھ سے گر جائے گی، اسے آپ اس کی ماں کے حوالے ہی کر دیں۔ الیاس کے سسر نے حیرت سے پوچھا بیٹا کیا تم ایک بار بھی اسے اپنے ہاتھوں میں لینا نہیں چاہو گے؟ الیاس نے کہا ارے نہیں بابا جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، فی الحال میں ابھی آفس سے آیا ہوں اور میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں اور ہاتھ بھی کیمیکل لگا ہوا ہے، بس میں اسی وجہ سے ابھی اس کو پکڑ نہیں سکتا۔ سسر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پر اس کو ایک بار دیکھ تو لو، اللہ نے تمہیں کس رحمت سے نوازا ہے، دیکھو تو صحیح، ماشاءاللہ جنت کی شہزادی لگتی ہے۔ الیاس نے پھر سے ٹیڑھا سا منہ بنا کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور پھر سے اسے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور بولا نجمہ کیسی ہو؟ سسر نے کہا وہ بھی ماشاءاللہ خیریت سے ہے، ابھی سو رہی تھی، اب شاید جاگ گئی ہو۔ الیاس نے کہا اچھا بابا میں اس کو دیکھ کر آتا ہوں۔ الیاس کے سسر نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، پر اس کا کوئی نام تو رکھ دو، ہم لوگوں نے اسی لیے نہیں رکھا کیونکہ نجمہ کہتی ہے کہ اس کے بابا ہی اس کا نام رکھیں گے۔ الیاس نے کہا بابا جان میں کیا نام رکھوں گا، مجھے تو صرف لڑکوں کے نام ہی پتہ ہیں، اگر لڑکا ہوتا تو میں اس کا نام حاشر حسن رکھتا، لیکن یہ تو لڑکی ہے تو اس وجہ سے اس کا نام آپ ہی رکھ دیں۔ الیاس کے سسر کو اندازہ ہو گیا کہ الیاس بیٹی کے پیدا ہونے کی وجہ سے زیادہ خوش نہیں ہے، پھر بھی الیاس کے سسر نے کہا تو ٹھیک ہے بیٹا، پھر ہم سب گھر والوں نے اس شہزادی کا نام سحرش سوچ کر رکھا تھا، تو آج سے اس کا نام سحرش الیاس ہے۔ الیاس نے کہا بابا ٹھیک ہے، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ یہ کہہ کر الیاس نجمہ سے ملنے ایک کمرے میں چلا گیا اور اس نے نجمہ سے کہا بیگم میرا دل بہت اداس ہو گیا ہے، اللہ نے مجھے بیٹا کیوں نہیں دیا؟ نجمہ نے الیاس کا ہاتھ پکڑ کر کہا دیکھیں میں جانتی ہوں کہ آپ کو لڑکا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے خوش ہو کر آپ کو اپنی نعمت کے بجائے آپ کو اپنی رحمت سے نواز دیا ہے، اور اب آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس معصوم کو آپ نے دیکھا ہے نا، وہ بالکل آپ کے جیسی حسین ہے، اللہ نے اس کی شکل کو نور سے بھر دیا ہے، یہاں تو ہر کوئی اسے گود میں لینے کے لیے بے قرار رہتا ہے، تو کیا آپ اس سے خوش نہیں ہیں؟ الیاس نے عجیب سا منہ بناتے ہوئے کہا بس ٹھیک ہے، میں جب آفس جاؤں گا تو سب مجھ پر ہنسیں گے۔ نجمہ نے کہا یہ آپ نے کیسی بات کی بھلا، وہ کیوں ہنسیں گے؟ الیاس نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ میرے ہاں بیٹا ہی پیدا ہوگا اور تم سب کا منہ میٹھا کراؤں گا، لیکن اب میں کیسے ان کے سامنے جاؤں گا؟ نجمہ نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر اپنے آفس جائیے گا اور ان سب کو بتائیے گا کہ اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز دیا ہے، اور ان سب کا منہ ویسے ہی میٹھا کرائیے گا جیسا آپ نے بیٹے کی پیدائش کے لیے سوچ رکھا تھا، تو دیکھنا وہ سب آپ سے بہت خوش ہو جائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کی یہ رحمت آپ کے لیے زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا کرے گی، اور دیکھنا آپ کو ایک دن واقعی اس کا باپ ہونے پر فخر ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کبھی اس کو لڑکی سمجھ کر اس کے پیار میں کمی نہیں کیجیے گا، بلکہ اس کو بیٹے سے بھی زیادہ پیار دیجیے گا، اور یہ آپ کے لیے ہر طرح سے رحمت ہی ثابت ہوگی انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا۔ الیاس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پر اب چلو گھر چلتے ہیں۔ نجمہ نے الیاس سے پوچھا اچھا آپ یہ تو بتائیں آپ نے نام کیا رکھا ہے اپنی بیٹی کا؟ الیاس نظریں جھکائے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا وہ مجھے تو لڑکوں کے نام ہی آتے تھے، اس وجہ سے میں نے بابا سے کہا کہ آپ ہی کوئی نام رکھ دیں، تو بابا نے سحرش نام رکھ دیا ہے۔ نجمہ نے کہا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا نام ہے، کیا آپ کو پسند ہے؟ الیاس نے پھر سے عجیب سا منہ بنا کر کہا ہاں ٹھیک ہے، بس اب چلو۔ اس کے بعد الیاس نے سسرال میں کھانا وغیرہ کھایا اور اپنی ساس اور سسر سے جانے کی اجازت چاہی، تو الیاس کے سسر نے کہا بیٹا الیاس تمہیں نجمہ کیسی لگتی ہے؟ الیاس نے حیرانگی سے سسر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بابا یہ تو بہت اچھی اور نیک سیرت بیوی ہے، میں نے ہمیشہ ایسی ہی بیوی چاہی تھی۔ تو الیاس کے سسر نے کہا تمہیں پتہ ہے نا
हमारी एक ही बेटी है और इससे छोटे 2 भाई हैं। इलियास ने कहा, जी बाबा। इलियास के ससुर ने कहा, पता है, हमारी शादी के बाद 10 साल तक हमारे पास कोई औलाद नहीं थी और हम लोग तब किराए के मकान में रहते थे और हमारा कारोबार भी कुछ खास नहीं था। बस बहुत मुश्किल से गुजर बसर कर रहे थे। हमने बहुत सी जगह जाकर औलाद के लिए दुआएं मांगी, मन्नतें मानी और बिला नागा तहज्जुद की नमाज पढ़ी, दुआएं मांगी। तब जाकर अल्लाह ने हमें अपनी रहमत से नवाजा और हमसे खुश होकर हमें नजमा की शक्ल में प्यारी सी बेटी अता की। और पता है, जैसे ही ये बेटी हमारे घर आई तो कुछ ही दिनों में हम पर अल्लाह की रहमतों की बरसात हो गई। हमारे घर में रिस्क की कमी दूर हो गई, हमारे कारोबार में बरकत पड़ गई और हमें अपना घर मिल गया। फिर इसके बाद अल्लाह ने हमें 2 बेटे भी दिए और आज हम तुम्हारे सामने हैं। ना तो मेरे पास इज्जत की कमी है और ना ही दौलत की। आज अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है, नेमतें भी और रहमतें भी। पता है क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह की इस रहमत का शुक्र अदा किया और इस रहमत का अच्छे से ख्याल रखा, जिससे खुश होकर अल्लाह ने हम पर रहमतों और नेमतों की बारिश कर दी। और अब मेरा तुम्हें भी यही मशवरा है कि इस रहमत का पूरी तरह से ख्याल रखना और फिर देखना अल्लाह तुम पर कैसे मेहरबान होता है। इलियास ने कहा, जी ठीक है बाबा। ये कहकर इलियास नजमा के साथ सहरिश को लेकर अपने घर चला गया और अगले दिन नजमा ने इलियास को कहा, आप सहरिश को अपने साथ ऑफिस ले जाएं और ऑफिस के लिए मिठाई भी लेते जाइएगा। इलियास ने कहा, अरे नहीं, इसे मैं कैसे लेकर जाऊंगा, तुम इसे अपने पास ही रखो। नजमा ने कहा, देखें, आपको कल बाबा ने कहा था ना कि इसका बहुत ख्याल रखना है और इसे बहुत प्यार देना है। आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अब भी इस मासूम से आप नाराज हैं, जबकि इस बेचारी के तो कोई कसूर ही नहीं है, इसे तो कुछ पता ही नहीं। इलियास ने कहा, अच्छा ठीक है, लाओ दो मुझे। देखो तो, दिल बुरा मत करो, मैं इसको ले जाता हूँ ऑफिस और सबका मुंह मीठा करवाता आऊँगा। ये कहते हुए इलियास ने जब सहरिश को अपनी गोद में लिया तो उसको एक सुकून सा मिला। उसने सहरिश को देखा तो वो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत थी और अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से इलियास की तरफ देख रही थी। इलियास भी उसको देखकर मुस्कुराने लगा, फिर उसके माथे पर बोसा देते हुए अचानक पता नहीं क्यों रुक गया और फिर से थोड़ा उदास सा होकर सोचने लगा। नजमा ने कहा, क्या हुआ? अभी तो आप बहुत प्यार से अपनी बेटी को देख रहे थे, फिर आप उदास क्यों हो गए? इलियास ने कहा, कुछ नहीं, अब मैं इसको लेकर जा रहा हूँ, पता नहीं सब क्या कहेंगे। नजमा ने कहा, कुछ नहीं कहेंगे, ये सिर्फ आपके दिमाग के वसवसे हैं जो आपको ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बल्कि अब आप फ़ख्र से अपनी बेटी को लेकर जाएं, क्योंकि आप अल्लाह की दी हुई रहमत के साथ जा रहे हैं। इलियास ने कहा, ठीक है। ये कहकर इलियास अपने ऑफिस चला गया। वहाँ सबको सहरिश से मिलवाया। सब दोस्त सहरिश को देखकर बहुत खुश हुए और सहरिश की खूबसूरती की तारीफ़ें करते। फिर सब ने इलियास को बहुत मुबारकबाद पेश की और सब ने मुँह मीठा किया। तभी इतने में इलियास के बॉस ने नायब कासिद को इलियास के पास भेजकर इलियास को अपने पास बुलवाया। इलियास थोड़ा घबरा गया, क्योंकि जब से इलियास नौकरी कर रहा था तब से बॉस ने कभी इलियास को अपने ऑफिस में नहीं बुलाया था। ये सोचकर इलियास थोड़ा फिक्रमंद होने लगा और डरने लगा कि कहीं बॉस मुझे कुछ ऐसा न कह दें जिससे मेरी नौकरी को कोई खतरा लाहक हो जाए। इलियास ने ये सोचते हुए सहरिश की तरफ देखा और फिर बॉस के पास चला गया। बॉस ने इलियास से कहा, ये तुम्हारी गोद में क्या है? इलियास ने कहा, ये मेरी बेटी है सर। बॉस ने कहा, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, अल्लाह ने रहमत से नवाजा है। इलियास ने कहा, खैर मुबारक सर। इसके बाद बॉस ने कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? इलियास ने कहा, नहीं सर। बॉस ने कहा, अब मैं तुम्हें फिर से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अब मैंने तुमसे 2 बार मिठाई खानी है। इलियास ने कहा, सॉरी सर, मैं कुछ समझा नहीं। तो बॉस ने कहा, अभी कुछ ही देर पहले मुझे एक सरकारी लेटर मौसूल हुआ है जिसके मुताबिक सरकार ने तुम्हारी कच्चे मुलाजमीन को पक्का कर दिया है और कच्चे मुलाजमीन जिस जिस स्केल की अर्जी पर काम कर रहे थे उनको उसी स्केल में पक्का किया गया है और इसमें तुम्हारा नाम सरे फहरिस्त है। अब जैसे तुम आर्जी तौर पर क्लर्क का काम कर रहे थे तो इस हिसाब से तुम्हारा 11वां स्केल बनता है और इस लेटर के बाद तुम आज से पूरी तरह रेगुलर सरकारी क्लर्क हो और आज से तुम्हारी तनख्वाह में 3 गुना इजाफा हो जाएगा। ये कहते हुए बॉस अपनी कुर्सी से उठकर इलियास के पास आए
اور الیاس کی بیٹی کو دیکھ کر بولے، ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے، لاؤ ذرا مجھے تو پکڑاؤ۔ تو الیاس نے جلدی سے سحرش کو باس کو پکڑا دیا۔ باس نے کہا، قسم سے الیاس، میں چاہتا ہوں میری بھی ایسی بیٹی ہو، دیکھو کتنی پیاری آنکھیں ہیں اس کی۔ پھر باس نے کہا، کیا نام ہے اس کا؟ تو الیاس نے کہا، سر اس کا نام سحرش ہے۔ باس نے کہا، ماشاءاللہ نام بھی بہت پیارا ہے۔ پھر باس سحرش کو ہاتھوں میں اٹھائے کھلانے لگے۔ الیاس سے دیکھ کر من ہی من بہت خوش ہوا، کیونکہ اس کی بیٹی واقعی میں اس کے لیے فخر کا باعث بن گئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے الیاس نے کبھی اپنے باس کو کسی سے اتنا پیار سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اتنا خوش دیکھا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد باس نے سحرش کو الیاس کو پکڑا کر اپنی ٹیبل ایک لیٹر کی کاپی اور کچھ پیسے الیاس کو دیتے ہوئے کہا، یہ لو، اس لیٹر کو سنبھال کر رکھنا، اب سے تم کلرک ہو اور ان پیسوں سے اپنی بیٹی کے لیے کوئی جھولا اور کھلونے وغیرہ خرید لینا۔ الیاس نے کہا، سر یہ پیسے آپ رکھیں، ہمیں بس آپ کی دعائیں چاہیے۔ تو باس نے کہا، ارے میری دعا تو تمہارے ساتھ ہے، اور یہ پیسے میں تمہیں نہیں بلکہ اس بیٹی کو دے رہا ہوں، رکھ لو، مجھے اچھا لگے گا۔ الیاس نے پیسے اور لیٹر پکڑا اور باس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے باہر جانے لگا۔ تو باس پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہنے لگے، الیاس، تمہاری بیٹی تمہارے لیے رحمت بن کر آئی ہے، اس کا بہت خیال رکھنا، اور ہاں، اس کی نظر اتار دینا، ماشاءاللہ سے بہت پیاری ہے، اور ہو سکے تو میرے لیے بھی دعا کرنا، خدا مجھے بھی ایسی ہی بیٹی عطا کرے۔ الیاس نے کہا، جی جی سر، میں ضرور کروں گا۔ یہ کہہ کر الیاس باس کے روم سے باہر آیا اور اپنے سب دوستوں کو اپنی پروموشن کا لیٹر دکھاتے ہوئے خوشی سے پاگل ہو رہا تھا، اور اس کے دوست سحرش کو باری باری اپنی گود میں لے کر کھلاتے رہے اور الیاس کو ڈبل ڈبل مبارکباد دیتے رہے۔ اس کے بعد الیاس خوشی خوشی گھر واپس آیا تو نجمہ نے جب الیاس کو خوشی خوشی گھر واپس آتے دیکھا تو جلدی سے اللہ کا شکر ادا کیا اور الیاس سے پوچھا، کیا ہوا، سب ٹھیک رہا آفس میں؟ الیاس نے کہا، میں سب بتاتا ہوں، پہلے مجھے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد الیاس نے سحرش کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے مجھے اس رحمت سے نوازا۔ یہ کہتے ہوئے الیاس کی آنکھیں پوری طرح آنسوؤں سے نم تھیں اور وہ سحرش کا ماتھا چومتے ہوئے بار بار کہہ رہا تھا، میری بچی مجھے معاف کر دے۔ اس کے بعد اس نے سحرش کو نجمہ کے حوالے کیا اور خود شکرانے کی نماز پڑھنے چلا گیا، اور نماز کے بعد الیاس نے اللہ سے معافی مانگی اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد الیاس واپس نجمہ کے پاس آیا اور سحرش کو پھر سے اپنی گود میں اٹھا لیا اور نجمہ کو آفس کا سارا احوال سنایا۔ پھر اپنی پروموشن کا لیٹر نجمہ کو پکڑا کر سحرش کو اپنے سینے سے لگائے خوشی سے جھومنے لگا۔ یہ دیکھ کر نجمہ کی آنکھوں میں بھی خوشی سے آنسو آ گئے۔ پھر الیاس نے نجمہ کو کہا، پتہ ہے نجمہ، تم نے صحیح کہا تھا، میری بیٹی میرے لیے فخر کا باعث بنے گی، اور ویسا ہی ہوا، آج مجھے اپنی بیٹی پر فخر ہے۔ یہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، جس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ کہتے ہوئے الیاس بار بار سحرش کا ماتھا چومتا، کبھی سحرش کے ننھے ننھے ہاتھوں کو پکڑ کر چومتا۔ اس کے بعد وقت ایسے ہی خوشیوں سے گزرتا رہا۔ پھر تقریباً جب سحرش 3 سال کی ہو گئی تو نجمہ نے ایک بار پھر سے الیاس کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ اب سحرش کا کوئی بھائی یا بہن آنے والی ہے۔ الیاس نے خوشی سے سحرش کو اٹھا لیا اور کہنے لگا، اور میری پیاری بیٹی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اب آپ کو بھیا دے دے۔ پھر الیاس سحرش کو دعا کر کے دکھانے لگا اور سحرش کو بولنے لگا، بیٹی ایسے دعا مانگو، ایسے ہاتھوں کو کرو۔ الیاس نے سحرش کے دونوں ہاتھ دعا کی طرح سے جوڑے اور کہا، بھیا بولو بیٹا، اور سحرش نے ننھے منھے ہاتھوں کو دعا کی طرح اٹھایا اور اپنی زبان سے بھیا بولا۔ پھر الیاس کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے الیاس نے آمین بولا تو ننھی سحرش نے بھی فوراً سے آمین بول دیا۔ اس کے بعد الیاس نے نجمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیگم دیکھو، اب اس ننھی پری نے دعا کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ جیسے اس بار اس کا کوئی بھائی ہی آئے گا۔ نجمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جی ضرور، اللہ آپ کو نعمت بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ، آپ بس اللہ پہ یقین رکھیں۔ پھر کچھ مہینوں بعد الیاس آفس میں کام کر رہا تھا کہ الیاس کے سسر نے اس کو فون کر کے خوشخبری سنائی کہ اللہ نے اس کو چاند سا بیٹا عطا کیا ہے۔ الیاس نے یہ خبر سنتے ہی آفس میں سب کو گلے لگا کر کہا، اللہ نے میری سن لی اور مجھے بیٹا عطا کیا ہے۔ تو آفس میں سب لوگ ایک بار پھر الیاس کو مبارکباد پیش کرنے لگے اور الیاس نے اپنے باس کو بھی یہ خبر سنائی۔ باس نے اسے چھٹی دی اور مٹھائی لے کر وہ اپنے سسرال چلا گیا۔
वहाँ जाकर इलियास ने अपने बेटे को देखा और उसको फौरन गोद में उठा लिया। और इस दौरान सहरिश अपने नन्हे हाथों को अपने बाबा की तरफ फैलाए हसरत से देखती रही। लेकिन इलियास अपने बेटे की पैदाइश पर इतना खुश था कि ना तो इलियास ने अपनी बीवी को ठीक से देखा और ना ही सहरिश की तरफ देखा। वो बस अपने बेटे को अपनी गोद में उठाकर चूमता और खुशी से झूमता रहा। फिर इलियास के ससुर ने कहा, बेटा जरा नीचे उस नन्ही परी की तरफ भी तो देख लो, वो कब से हाथ उठाए तुम्हारी गोद में आना चाहती है। इलियास ने कहा, बाबा आप सहरिश को पकड़ लो, मैं जरा बेटे को जी भर के देख लूं। इलियास के ससुर ने इलियास की तरफ थोड़ा अफसोस से देखा, फिर सहरिश को गोद में उठाकर बाहर ले गए। इसी दौरान नजमा भी इलियास की तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी। नजमा को पता था कि आज इलियास की दिली मुराद पूरी हुई है। इस वजह से वो खुशी से कुछ पल के लिए सब कुछ भूल गए हैं। इतने में इलियास ने नजमा की तरफ देखते हुए कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरे दिल की मुराद पूरी कर दी। अब मेरा बेटा मुझे मिल गया है और मैं आज से इसका नाम साजिद रखता हूँ। नजमा ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद करके हाँ में सर हिला दिया। इसके बाद कुछ अरसा ऐसे ही खुशी में गुजरता रहा। इलियास ने हस्बे मामूल ऑफिस से आते हुए अपने बेटे साजिद के लिए कोई न कोई खिलौना लेते आना और साजिद को उठाकर बाहर घुमाने ले जाना। इस दौरान सहरिश को अनदेखा कर देना, पर वो नन्ही परी अपने बाबा को देखकर अपने हाथ फैलाती रहती कि शायद बाबा मुझे भी गोद में उठा लें। पर बेटे को पाकर इलियास बहुत ज्यादा बदल चुका था। काफी वक्त ऐसे गुजरा और जब सहरिश 5 साल की हो गई तो फिर एक दिन इलियास को ऑफिस में फिर से प्रमोशन मिल गई और उसको 14वां स्केल मिल गया, जिससे इलियास की तनख्वाह में और ज़्यादा इजाफा हो गया। तो इलियास फिर से खुशी खुशी घर आया और अपने बेटे को गोद में उठाकर झूमने लगा। नजमा ने कहा, क्या बात है, आज आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। इलियास ने अपनी नई प्रमोशन का लेटर नजमा को देते हुए कहा, अरे ये देखो, मेरा बेटा मेरे लिए और भी ज़्यादा बाबरकत साबित हुआ। मुझे 14वां स्केल मिल गया है और अब से मैं सीनियर क्लर्क बन गया हूँ। अब इलियास ये बात कर ही रहा था कि इतने में सहरिश ने इलियास की कमीज को पकड़ते हुए खींचा और बोली, बाबा मुझे उठाओ ना। इलियास ने तल्ख अंदाज में सहरिश को दूर करते हुए कहा, अरे चुपकी खड़ी रहो, अभी उठाता हूँ। ये कहकर इलियास ने सहरिश को झंझोड़कर नजमा की तरफ धकेल दिया और नजमा से कहा, यार इसे गोद में पकड़ लो, मैं साजिद को साथ लेकर जरा दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। बाप को बाहर जाता देखकर सहरिश रोने लगी और बोली कि मैंने भी बाबा के साथ जाना है। इलियास ने कहा, नहीं, अब मैं तुम्हें कैसे उठाऊं, ये भैया है ना मेरी गोद में। नजमा ने कहा, अरे सहरिश को तो पाँव पाँव चलने की भी आदत है, इसको आप उंगली पकड़कर साथ ले जाएं। इलियास ने कहा, यार मैं कहाँ इन दोनों को संभालता फिरूंगा, तुम सहरिश को घर में ही रखो। ये कहकर इलियास साजिद को अपने कंधे से लगाए सहरिश को रोता छोड़कर बाहर चला गया। नजमा ने बहला फुसलाकर सहरिश को अपने पास बिठा लिया। इलियास अक्सर सहरिश को नज़रअंदाज करने लगा और फिर ये सब मामूल बन गया। वक्त गुजरता रहा, सहरिश बड़ी होती गई, स्कूल जाती और पढ़ाई में अच्छे नंबर लाती और इसके साथ ही वो अपनी वालिदा से कुरान शरीफ की तालीम भी हासिल करती रही, जबकि उसका भाई साजिद पढ़ाई में निकम्मा और बहुत ही शरारती था। वो सारा दिन स्कूल में शरारतें करता और मार कुटाई करता और जब नजमा ने इस बात पर साजिद को डांटा तो इलियास ने नजमा को ही बुरा भला बोलना शुरू कर दिया और साजिद को लेकर बाहर चला जाता। अक्सर जब भी कोई खाने पीने की चीज़ आती तो साजिद सहरिश से खाने पीने की चीज़ छीन लेता और जब सहरिश ने इलियास को कहना कि बाबा ये देखें मेरी चीज़ छीन रहा है, तो इलियास ने सहरिश से कहना, बेटी वो तेरा छोटा भाई है, कोई बात नहीं, तुझे मैं और ला दूंगा। वो साजिद को लेकर जाने देता। ये बात सुनकर सहरिश सब्र कर लेती और ऐसे ही वक्त के साथ साथ साजिद और सहरिश जवान हो गए और सहरिश कॉलेज जाने लगी और साजिद काफ़ी देर तक मैट्रिक में ही फंसा रहा, जबकि उसके साथ सहरिश हाफिज कुरान भी बन गई। फिर एक दिन इलियास ने नजमा को कहा कि यार आजकल हाथ बहुत तंग रहने लगा है, क्योंकि ना हम लोग सहरिश की पढ़ाई हम यहीं रोक दें, वैसे भी आजकल लोग तो बेटियों को पढ़ाते ही नहीं हैं। मैंने तो फिर भी उसको काफ़ी पढ़ा लिया है, अब उसको तुम घर के कामों में अपने साथ लगाओ ताकि शादी से पहले घर गृहस्थी सीख जाए। नजमा ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं, सहरिश तो पढ़ाई में टॉप कर रही है और ऐसे में हम उसकी पढ़ाई को कैसे रोक सकते हैं। इलियास ने कहा, वो बात तो ठीक है, पर सहरिश ने शादी के बाद कौन सी नौकरी करनी है जो उसको आगे पढ़ने की ज़रूरत है। वैसे भी अब सहरिश के कॉलेज की फ़ीस बहुत मुश्किल से मुझसे अदा होती है, क्योंकि साजिद के बहुत खर्चे हो गए हैं
اس کا جیب خرچ، بائک کا پیٹرول میری جان نہیں چھوڑتا، تو ایسے میں میرا ہاتھ بہت تنگ ہو جاتا ہے۔ سہرش دور کھڑی الیاس اور نجمہ کی بات سن رہی تھی، اور پھر سہرش نے الیاس کے پاس آ کر کہا، بابا آپ میری پڑھائی کی وجہ سے بالکل پریشان مت ہوں، میں نے پہلے ہی کالج میں اسکالرشپ کے لیے درخواست دے رکھی ہے تاکہ میری پڑھائی کا مزید بوجھ آپ پر نہ پڑے، اور میں نے گھر میں بچوں کا ٹیوشن سینٹر کھولنے کا بھی سوچا ہے جس کے لیے مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، اس سے میں گھر کے اخراجات میں آپ کی مدد کروں گی۔ الیاس نے کہا، دیکھ لو جو تمہیں ٹھیک لگے، پر میں واقعی میں بہت مجبور ہو گیا ہوں، اب مجھ سے تمہاری پڑھائی کا مزید خرچہ نہیں اٹھایا جاتا۔ سہرش نے کہا کہ بابا بس آپ پریشان نہ ہوں، باقی میں دیکھ لوں گی۔ اس کے بعد سہرش کی اسکالرشپ کی درخواست بھی منظور ہو گئی، اور سہرش نے اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے گھر میں بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھانی شروع کر دی، اور سہرش تعلیم میں کامیابی پر کامیابی حاصل کرتی رہی۔ لیکن سہرش کی ہر کامیابی پر الیاس نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، اور سہرش بیچاری ہر بار ہاتھ میں ڈگری لے کر باپ کی طرف حسرت سے دیکھتی رہتی کہ شاید میرا باپ پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیر دے، لیکن ایسا نہیں تھا، کیونکہ الیاس کو تو جیسے صرف اپنا بیٹا ہی عزیز تھا۔ اور ادھر ساجد آوارہ بن گیا۔ اب الیاس کو ساجد کی فکر رہنے لگی، کیونکہ ساجد اکثر رات کو دیر سے آنے لگا اور سگریٹ نوشی بھی کرنے لگا اور بہت زیادہ زبان دراز ہو گیا تھا۔ ایک دن الیاس نے ساجد کو دیر سے گھر آنے پر ڈانٹا تو ساجد نے اپنے باپ کی عزت کا ذرا بے لحاظ نہ رکھا اور الیاس کو کھری کھری سنا دی، جس پر الیاس کو بہت رنج پہنچا، اور الیاس کو اچانک دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ اچانک ہی زمین پر گر گیا، اور ساجد اسے بنا اٹھائے ہی غصے سے اپنے کمرے میں جانے لگا۔ اسی دوران سہرش بھی آ گئی، اور جیسے ہی سہرش کی نظر الیاس پر پڑی تو اس نے جلدی سے جا کر الیاس کو اٹھاتے ہوئے اپنی ماں کو آوازیں دی۔ نجمہ بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے سہرش کے ساتھ مل کر الیاس کو اٹھایا اور پاس میں ہی ایک چارپائی پر لٹا دیا۔ اس دوران نجمہ نے کئی بار ساجد کو آواز دی، پر ساجد اپنے کمرے سے ہی باہر نہیں آیا۔ تبھی سہرش نے جلدی سے الیاس کی جیب سے فون نکالا اور ایمبولینس سروس کے لیے فون کیا، اور ایمبولینس کے آتے ہی سہرش اپنی ماں کے ساتھ الیاس کو اسپتال لے گئی۔ ڈاکٹرز نے الیاس کو چیک اپ کیا، لیکن تب تک الیاس کو فالج بھی آ چکا تھا اور اس کے جسم کا کچھ حصہ کام نہیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، دیکھیں ان کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے فالج کا اٹیک آیا ہے۔ یہ سنتے ہی نجمہ اور سہرش رونے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھیں آپ لوگ گھبرائیں نہیں، آپ بس دعا کریں ان کو دوبارہ اٹیک نہ آ جائے، ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی سہرش اور نجمہ ایک دوسرے سے لپٹ کر مزید رونے لگیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک ڈاکٹر صاحب آئے اور انہوں نے نجمہ سے کہا، آپ لوگ اب الیاس سے مل سکتے ہیں، وہ آپ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان سے کوئی ایسی ویسی بات نہ کیجیے گا جس سے ان کی طبیعت کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ نجمہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر اس کے بعد نجمہ نے اپنے دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سہرش سے کہا، چلو بیٹی بابا بلا رہے ہیں۔ سہرش بھی جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی اور نجمہ کے ساتھ الیاس کو دیکھنے چلی گئی۔ وہاں جا کر الیاس کو دیکھا تو الیاس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور وہ بہت مشکل سے بول پا رہا تھا۔ سہرش نے الیاس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، بابا آپ ہمت رکھیں، انشاءاللہ آپ جلدی بہتر ہو جائیں گے اور ہم سب ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ الیاس نے وارڈ کے دروازے پر دیکھتے ہوئے کہا، بیٹی ساجد کدھر ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا۔ نجمہ نے الیاس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ بھی آ جائے گا، آپ بس آرام کریں، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ جلدی ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد الیاس نے سہرش کی طرف اپنا دوسرا کانپتا ہوا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میرے جسم کا حصہ ہل نہیں پا رہا، کیا ہوا ہے اس کو؟ سہرش نے پہلے نجمہ کی طرف دیکھا تو نجمہ نے آنکھوں سے نام میں اشارہ کیا۔ پھر سہرش نے کہا، بابا وہ کچھ نہیں، آپ کے جسم کا کچھ حصہ کچھ دیر کے لیے سن ہو گیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، جلدی ہی بہتر ہو جائے گا۔ اس کے بعد نجمہ نے الیاس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، دیکھیں اب آپ زیادہ مت سوچیں ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اب آپ آرام کریں، ہم لوگ آپ کے پاس ہی ہیں۔ اس کے بعد الیاس کچھ ہی دیر کے لیے سو گیا۔ اگلے دن صبح نجمہ اور سہرش الیاس کو اسپتال سے گھر لے آئے۔ اس دوران ساجد بھی آ گیا اور الیاس کو دیکھنے لگا۔ پھر نجمہ سے پوچھنے لگا کہ امی اب ان کو کیا ہو گیا ہے؟ نجمہ نے کوئی جواب نہ دیا اور الیاس کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ پھر سہرش نے کہا کہ بھائی تم اب بابا سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرنا،
ورنہ ساجد بولا۔ ورنہ؟ ورنہ کیا؟ سحرش نے کہا، ورنہ بابا کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ساجد مسکراتے ہوئے بولا، اب یہ کیا ڈرامہ ہے؟ سحرش نے غصے سے کہا، تمہیں پتا ہے بابا کو تمہاری باتوں کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ ساجد نے کہا، میری باتوں سے نہیں، ان کا تو پہلے ہی بلڈ پریشر ہائی تھا، اسی وجہ سے وہ مجھے ناجائز بول رہے تھے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے تو ان کو کچھ ایسا ویسا نہیں کہا تھا، بلکہ میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ بابا آپ میری فکر نہ کیا کرو، اب میں بچہ نہیں ہوں جو آپ میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ آرام سے کھایا پیا کریں اور سو جایا کریں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا کریں، میں خود اپنا اچھا برا جانتا ہوں۔ بس میں نے اتنا کہا تھا کہ بابا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سحرش نے کہا، بابا تمہارے سامنے زمین پر گرے ہوئے تھے تو تم اس وقت ان کے پاس سے گزر رہے تھے، میں نے خود دیکھا تھا، تم نے بابا کو زمین پر سے اٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ ساجد نے بولا، وہ مجھے پتا نہیں تھا، میں تو بس غصے میں اپنے کمرے میں جا رہا تھا، اس وجہ سے میری نظر نہیں پڑی ان پر۔ سحرش نے کہا، بھائی میں صرف اتنا کہوں گی کہ بابا تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اور میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تبھی سے دیکھ رہی ہوں کہ بابا ہمیشہ تمہارے بارے میں بہتر ہی سوچتے ہیں، اور گھر میں سب سے زیادہ بابا نے تمہیں ہی اہمیت دی ہے، اور بچپن سے آج تک انہوں نے تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے، اور انہوں نے کیا نہیں کیا تمہارے لیے۔ تم نے جو کہا بابا نے تمہارے لیے فوراً کر دیا، پھر چاہے وہ جیسی بھی حالت میں رہے، انہوں نے تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، اور تم ہو کہ بابا کی ذرا بھی قدر نہیں کرتے۔ ارے ایسے باپ تو قسمت والوں کو ملتے ہیں، اور پتہ ہے امی کہتی ہیں بابا شروع سے ہی یہی چاہتے تھے کہ ان کی پہلی اولاد بیٹا پیدا ہو، لیکن پھر میں پیدا ہو گئی، لیکن پھر بابا نے بہت دعاؤں کے بعد تمہیں خدا سے حاصل کیا، اور بابا بیٹا حاصل کر کے اتنا خوش ہوئے تھے کہ ساروں کے حصے کا پیار بابا نے بس تمہیں دے دیا۔ ارے مجھے تو وہ دن بھی یاد ہیں جب میں بابا کی گود میں جانا چاہتی تھی، پر بابا مجھے چھوڑ کر تمہیں اپنے کاندھے سے لگا کر باہر گھمانے لے جایا کرتے تھے، اور میں دور کھڑی روتی رہتی تھی۔ بھائی قسم سے بابا نے جتنا پیار تم سے کیا ہے نا، اتنا شاید ہی کوئی باپ اپنی اولاد سے کرتا ہوگا۔ مجھ سے پوچھو جو آج تک بابا کے پیار کو ترس رہی ہوں، پر بابا تمہاری فکر میں اتنا مصروف ہے کہ ان کو میرا خیال تک ہی نہیں آتا، لیکن پھر بھی وہ میرے بابا ہیں، میں ان کی بیٹی، اور میں ساری زندگی ان سے پیار کرتی رہوں گی۔ ساجد سحرش کی باتیں چپ چاپ کھڑا سنتا رہا، اور پھر اپنی نظریں نیچے جھکا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، آپی مجھے معاف کر دو، میں نے بابا سے بدتمیزی کی ہے۔ سحرش نے کہا، معافی مجھ سے نہیں بابا سے مانگو، کیونکہ تم نے ان کا دل دکھایا ہے، اب جاؤ اور بابا سے سوری بولو جا کر۔ ساجد نے کہا، جی آپی میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ساجد نے الیاس سے جا کر معافی مانگی، اور الیاس نے اسے معاف کر دیا، لیکن الیاس ساجد کو گلے نہیں لگا پا رہا تھا، کیونکہ اس کے بائیں طرف کا بازو کام نہیں کر رہا تھا، جس کی وجہ سے الیاس کو بہت دکھ ہو رہا تھا۔ اتنے میں سحرش بھی آ گئی، اور سحرش نے الیاس سے کہا، بابا اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الیاس نے کہا، اب کچھ بہتر ہوں بیٹی، کیونکہ میرا بیٹا جو میرے پاس آ گیا ہے۔ اس کے بعد سحرش نے اپنے بابا کا بازو دبانا شروع کر دیا اور کہا، دیکھنا آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، اور الیاس نے اپنا دایاں ہاتھ سحرش کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور سحرش الیاس کی خدمت کرتی رہی، وہ روز بلا ناغہ الیاس کے بازو پر تیل کی مالش کرتی رہی، اور الیاس کا بازو کچھ کچھ حرکت کرنے لگا، اور پھر الیاس نے سحرش کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی کسی نے صحیح کہا ہے کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، اور آج ایک بار پھر سے اسی رحمت کی وجہ سے میرے جسم کے بے جان حصے میں جان پڑ گئی ہے۔ سحرش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ الیاس سے کہنے لگی، بابا آج میں بھی بہت خوش ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے بابا کا پیار پھر سے مجھے دے دیا۔ سحرش کی یہ بات سن کر الیاس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور وہ سحرش سے کہنے لگا، بیٹی آج میں بہت شرمندہ ہوں، کیونکہ جب سے ساجد پیدا ہوا تھا تب سے آج تک تمہارے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے، اور میں ساجد کی محبت میں اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ میں نے کبھی تمہاری طرف غور ہی نہیں کیا کہ میری بیٹی کو بھی میرے پیار کی ضرورت ہے، اور تمہاری ہر کامیابی پر مجھے تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ میں تم سے دور رہا اور تمہاری کامیابی پر تمہارے سر پر ہاتھ رکھ کر تمہاری کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی، جبکہ تم نے تو ہر جگہ میرا سر فخر سے بلند ہی رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن آج میں تہہ دل سے اس کے لیے تم سے معافی کا طلبگار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے الیاس نے
اپنے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر سحرش سے معافی مانگنے کی کوشش کی تو سحرش نے فوراً الیاس کے ہاتھوں کو پکڑ کر چومتے ہوئے کہا، نہیں بابا جان، نہیں، آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ تو دنیا کے سب سے اچھے بابا ہیں اور مجھے فخر ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، اور میرے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ میرے بابا کا سایہ ہمیشہ مجھ پر سلامت رکھے۔ یہ کہتے ہوئے سحرش نے اپنے بابا کے سینے پر سر رکھ دیا اور الیاس روتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اتنے میں نجمہ بھی آ گئی اور بہت عرصے کے بعد باپ اور بیٹی کا پیار دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ بھی ان دونوں کے پاس بیٹھ کر رونے لگی تو سحرش نے جب نجمہ کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ نجمہ کے گلے سے لگ کر بولی، ارے امی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آج تو خوشی کا موقع ہے، دیکھیں ذرا، آج اللہ نے مجھے پھر سے میرے بابا کا پیار عطا کر دیا اور میرے بابا کا ہاتھ بھی ٹھیک ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے سحرش کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، پر وہ بہت خوش تھی۔ نجمہ نے جب الیاس کے ہاتھ کے بارے میں سنا تو فوراً سے الیاس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا جو سحرش کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے؟ آپ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا؟ الیاس نے آنسوؤں کے ساتھ ہی مسکراتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کی طرف اوپر اٹھا کر اشارہ کیا اور وہی ہاتھ سحرش کے سر پر رکھ کر کہا، ہاں، اور پھر سحرش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی اس رحمت کی وجہ سے جان آ گئی ہے، اسی رحمت نے ہی میرا ہاتھ ٹھیک کر دیا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے نجمہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے اللہ، تیرا لا تعداد شکر ہے جو تو نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا۔ اس کے بعد دن ایسے ہی گزرتے رہے اور پھر ایک دن الیاس آفس سے گھر واپس آیا اور نجمہ سے کہنے لگا، یار آج کل پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میں آفس میں کام کرتے ہوئے تھک جاتا ہوں، جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ نجمہ نے کہا، یہ بھی تو دیکھیں نا کہ پہلے آپ جوان تھے اور اب آپ ماشاءاللہ آپ کی اولادیں جوان ہو گئی ہیں، مجھے لگتا ہے اب آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی جگہ ساجد کو لگوا دیں، کیونکہ ویسے بھی وہ سارا دن بس اپنے دوستوں میں ہی گھومتا رہتا ہے اور اب اس کو اپنی ذمہ داریاں سنبھال لینی چاہیے۔ گھر میں جوان بہن ہے اور اب اس کی شادی کی عمر ہو چکی ہے، ایسے میں ساجد کو آپ کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ الیاس نے کہا، ارے تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ دیکھنا میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے دھوم دھام سے کروں گا اور انشاءاللہ ہمیں اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے ریٹائرمنٹ کے سارے پیسے سحرش کی شادی پر لگا دیے ہیں، اور رہی بات ساجد کی تو اس کے لیے میں نے پہلے ہی اپنے آفس میں بات کر رکھی ہے۔ اتنے میں سحرش بھی اپنے والدین کے پاس آ گئی اور بولی، کیا بات ہے بابا، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ الیاس نے کہا، ارے نہیں میری پیاری بچی، تمہارے ہوتے ہوئے ہم بھلا کیوں پریشان ہونے لگے؟ تم تو ہمارے لیے رحمت بن کر آئی ہو، تمہارے ہوتے ہوئے بھلا ہم کیوں پریشان ہونے لگے؟ بس تمہاری شادی کی بات کر رہے تھے۔ سحرش نے کہا، نہیں بابا جان، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، ابھی تو مجھے آپ کی خدمت کرنی ہے اور میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والی۔ الیاس نے کہا، ارے بیٹی، ہم تو ہر پل تمہارے ساتھ ہیں، پر ہمیں بھی تو اپنا فرض ادا کرنا ہے نا، اور جو ماں باپ بیٹی کی اچھے سے تربیت کر کے اس کی شادی کر دیتے ہیں وہ تو سمجھو جنتی ہو جاتے ہیں، اور اگر ماں باپ ایسے شادی نہ کریں تو پھر سمجھو ان کا فرض ادا نہیں ہوتا۔ تو کیا تم اپنے ماں باپ کو اپنا فرض ادا نہیں کرنے دو گی؟ ماں باپ بیٹی کی اچھے سے تربیت کرتے ہیں اسی لیے کہ وہ ماں باپ کا گھر چھوڑ کر اپنے سسرال جائے اور پھر اس گھر کو جنت بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کے ماں باپ کے حق میں جنت واجب کر دی ہے اور وہ جنت اسی طرح واجب ہوتی ہے۔ تو کیا تم نہیں چاہتی تمہارے ماں باپ جنت میں جائیں؟ سحرش نے کہا، بابا میرے بس میں ہو تو آج ہی جنت آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں۔ پھر الیاس نے کہا، تو پھر اب ہمیں اپنا فرض ادا کرنے سے مت روکو۔ جس پر سحرش نے کہا، ٹھیک ہے بابا، پر میری چھوٹی سی خواہش ہے کہ شادی کا سارا خرچہ میں خود پورا کروں گی، کیونکہ میں نے ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کیا تھا اور انہوں نے مجھے انٹرویو کے لیے بلایا ہے، اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت چاہیے۔ الیاس نے کہا، ارے نہیں نہیں بیٹی، ابھی تمہارا باپ زندہ ہے، میں تمہیں کیسے نوکری کی اجازت دے سکتا ہوں؟ تم نے آج تک ہم سے کچھ مانگا ہی نہیں، بلکہ اپنی پڑھائی بھی اپنے ہی دم پر حاصل کی ہے، اور تم پہلے ہی بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر پیسے گھر میں لگا دیتی ہو۔ لیکن بیٹی، اب ہمیں بھی موقع دو تاکہ ہم بھی تمہارے لیے کچھ کر سکیں۔ سحرش نے الیاس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بابا آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے اور اب میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کی بیٹی ہونے کا حق ادا کروں، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے یہ جاب کرنے کی اجازت دیں، کیونکہ آپ نے خود ہی کہا تھا نا
کہ میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، تو آج میں آپ سے یہ جاب کرنے کی اجازت مانگ رہی ہوں۔ اور پتہ ہے بابا، جس کمپنی کی جاب کرنے کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا، وہاں کے آنر ایک لڑکی ہی ہے، اور اس نے میری سی وی دیکھ کر مجھے کہا ہے کہ آپ ہی اس جاب کے لیے سب سے زیادہ قابل ہو، اور آپ کو تنخواہ بھی قابلیت کے حساب سے ملے گی۔ پلیز بابا، مجھے یہ موقع ملا ہے خود کے پاؤں پر کھڑا ہونے کا، تو اس میں آپ میری مدد کر دیں۔ ابھی سہرش یہ بات کر ہی رہی تھی کہ الیاس نے سہرش کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بیٹی، اگر تم اس میں خوش ہو تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، لیکن بیٹی، آج کل زمانہ بہت خراب ہے۔ لوگ گھر سے باہر جاتی ہوئی لڑکیوں کی مجبوریاں نہیں بلکہ لوگ ان کو گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سہرش نے بابا سے کہا، آپ فکر مت کریں، میں آپ کی بیٹی ہوں اور ساتھ میں حافظ قرآن بھی ہوں، اسی وجہ سے تو میں گھر میں بھی پاپڑتا رہتی ہوں، تو باہر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرا کوئی جسم کا ایک بال بھی دیکھ لے، اور جاب بھی میں باپردہ رہ کر ہی کروں گی، اور ساجد کے ساتھ ہی جایا کروں گی، اور ساجد ہی مجھے واپس لے کر آیا کرے گا، اور آپ کا جو مجھ پر بھروسہ ہے میں اسے کبھی ختم نہیں ہونے دوں گی، انشاءاللہ، اور اس کام میں میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہی میری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد سہرش نے جاب کرنے کی اجازت مانگی اور وہ جاب کرنے لگی، اور سہرش نے اپنی شادی کے لیے جہیز کی ایک چیز خود ہی بنا لی، جس میں سونے کا ہار اور باقی جولری اور باقی سب فرنیچر وغیرہ اور گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں تھیں۔ اس دوران الیاس نے آفس سے ریٹائرمنٹ بھی لے لی، کیونکہ الیاس دل کے مرض کی وجہ سے اب کم ہی کام کرنے لگا تھا، تو اسی لیے الیاس نے ریٹائرمنٹ لینا مناسب سمجھا، اور ساجد بھی چھوٹی موٹی جاب کرنے لگا۔ اور پھر ایک روز الیاس نے سہرش کے لیے اپنے ایک دوست کے بیٹے عدنان سے سہرش کی شادی طے کر دی، جو کہ بہت ہی خوبصورت اور سہرش کی طرح ماسٹر کر چکا تھا اور ایک اچھی جاب پر لگا ہوا تھا۔ اور جب الیاس نے سہرش کو عدنان کی تصویر دکھانی چاہی تو سہرش نے کہا، بابا، مجھے تصویر نہیں دیکھنی، بلکہ مجھے اپنے ماں باپ کی خوشی دیکھنی ہے۔ بس، الیاس نے کہا، پھر بھی بیٹی ایک بار دیکھ تو لو۔ سہرش نے کہا، ارے بابا جان، معلوم ہے کہ میرے ماں باپ ہمیشہ میرا بھلا ہی سوچیں گے، اور میں شادی سے پہلے کسی غیر محرم شخص کو دیکھنا نہیں چاہتی، جب شادی ہو جائے گی تو دیکھ لوں گی۔ سہرش کی یہ بات سن کر الیاس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سہرش کی نظر جب الیاس پر پڑی تو وہ دوڑ کر اپنے بابا سے لپٹ گئی اور بولی، بابا جان کیا ہوا؟ الیاس نے کہا، کچھ نہیں بیٹی، مجھے بس اپنی وہ بات یاد آ گئی جس دن میں نے کہا تھا کہ تمہاری پڑھائی کو روک دیں، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بیٹی اپنے لیے نہیں بلکہ میرا ساتھ دینے کے لیے پڑھ رہی ہے۔ سہرش نے کہا، ارے بابا جان، اب آپ روئیں مت، اور یہ قیمتی موتی آپ میری رخصتی کے لیے بچا کر رکھیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے کتنا پیار کرتے ہیں۔ پھر سہرش کی شادی عدنان سے ہو گئی، اور رخصتی کے وقت دونوں باپ بیٹی لپٹ کر خوب روئے، اور سہرش کی جہیز میں اتنا سامان تھا کہ جو بھی دیکھتا وہ یہی کہتا کہ واہ، باپ ہو تو ایسا، کیا دھوم دھام سے شادی کی ہے، ماشاءاللہ اپنی بیٹی کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ اور یہ بات جب الیاس نے سنی تو اور زیادہ رونے لگا، کیونکہ سہرش جاتے ہوئے بھی باپ کا سر عزت سے اونچا کر رہی تھی۔ ہر بندہ الیاس کی تعریفیں کر رہا تھا کہ جیسے اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب اس بیچاری سہرش نے اپنے بل بوتے پر کیا ہے۔ اور الیاس سہرش سے لپٹ کر یہی سوچ کر روتا رہا اور سہرش سے کہتا رہا کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ سہرش نے روتے ہوئے کہا، بابا، اتنا کچھ تو دیا ہے، مجھے پیار دیا ہے، ہر مشکل پل میں میرا ساتھ دیا ہے، آپ دنیا کے سب سے اچھے بابا ہو، اور اگر میں مرنے کے بعد بھی پیدا ہوئی تو بھی میں آپ کی بیٹی بن کر ہی پیدا ہونا چاہوں گی۔ سہرش کی باتیں سن کر الیاس اور زیادہ رونے لگا، اور سہرش بھی باپ سے اس طرح لپٹ کر روئی تھی کہ جیسے دوبارہ وہ اپنے باپ کو نہیں دیکھ سکے گی۔ اور پھر نجمہ نے الیاس کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، ارے آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ اس کے سامنے مت روئیں ورنہ سہرش بھی روتی رہے گی۔ نجمہ کی بات سن کر الیاس نے جلدی سے آنسو پونچھتے ہوئے سہرش کو اپنے سے دور کرتے ہوئے کہا، جا بیٹی، تیرا رب وارث۔ اور پھر عدنان کو سر پر پیار دیتے ہوئے بولا، بیٹا، اس بیچاری کو اتنا خوش رکھنا کہ یہ ہمیں بھول جائے۔ اس غریب نے جب سے پیدا ہوئی ہے تب سے غم ہی دیکھے ہیں، باپ کی بے رخی دیکھی ہے، لیکن تم اسے ذرا بھی دکھ نہ پہنچنے دینا۔ میں اپنے جگر کا ٹکڑا تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اس کا بہت خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر الیاس نے سہرش کو رخصت کر دیا اور بعد میں گھر کے دروازے پر بیٹھ کر پھر سے رونے لگا۔ پھر ساجد اور نجمہ نے الیاس کو دلاسا دے کر بہت مشکل سے چپ کروایا اور گھر میں لے گئے۔ سہرش کی شادی کے 1 سال بعد سہرش کے ہاں ایک پیارا سا بیٹا پیدا ہوا۔
सहरिश ने उसका नाम अपने बाबा के नाम की तरह इलियास रखा और अपने बाबा को बताया, जिस पर सहरिश के बाबा बहुत खुश हुए। फिर अगले साल साजिद की शादी हो गई। साजिद की बीवी ने आते ही सहरिश के वालिदैन पर जुल्म की इंतहा कर दी और साजिद भी अपनी बीवी का साथ देने लगा। एक दिन साजिद की बीवी ने अपने सास नजमा को घर के झाड़ू पोछे पर लगा दिया। सहरिश अपने वालिदैन से मिलने आई तो अपनी माँ को काम करते देखकर सहरिश की जान पर बनाई। सहरिश ने साजिद की बीवी से तल्ख कलामी की, जिस पर साजिद ने सहरिश को कहा, देखो अब तुम इस घर में मत आया करो, ये हमारा घर है और ये हमारा आपसी मामला है, और अब तुम शराफत से यहाँ से चली जाओ वरना धक्के देकर निकाल दूंगा। इस बात पर इलियास ने साजिद से कहा, किसको धक्के देने की बात कर रहा है? अपनी बहन को, जिसने तेरी शादी का सारा खर्चा किया, उस बहन को तू धक्के देगा? अरे तेरी औकात ही क्या है? काम करता नहीं है, मेरी पेंशन पर तो तू और तेरी एक घटिया बीवी ऐश करते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने अल्लाह से बेटा क्यों मांगा। साजिद ने कहा, बाबा अब तुम बूढ़े हो चुके हो और इसके साथ तुम्हारी सोच भी बूढ़ी हो चुकी है, इसीलिए बेहतर होगा कि आप बीच में ना ही बोलो और इस सहरिश को यहाँ से जाने का कहें। इलियास ने कहा, मेरी बेटी मुझे मिलने आई है, तू कौन होता है इसको घर से भेजने वाला? साजिद ने कहा, मैं इस घर का मालिक हूँ, अब तुमने कौन से ये घर कब्र में लेकर जाना है? ये बात सुनते ही इलियास को फिर से हार्ट अटैक आ गया और सारिश ने जल्दी से इलियास को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इलियास ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिस पर सहरिश बहुत रोई और साजिद भी मगरमच्छ के आंसू लेकर आया तो सहरिश ने कहा, खबरदार खबरदार, जो तूने मेरे बाबा को हाथ भी लगाया, तू आज तेरी वजह से मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए। तूने मुझसे वो खुशी छीन ली है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में बहार थी। मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ, जो तूने बाबा के साथ किया तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ वैसा ही करे, तब तुम्हें पता चलेगा माँ बाप क्या चीज़ होते हैं। इसके बाद सहरिश फिर से रोते हुए बेहोश हो गई। इसके साथ नजमा भी बेहोश हो गई। फिर दोनों को होश में लाया गया और इलियास का कफन दफन किया गया। इसके बाद सहरिश ने नजमा को कहा, अम्मी चलो, अब तुम मेरे साथ चलो, अब मैं तुम्हें इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। ये कहते हुए सहरिश नजमा को साथ लेकर अपने घर चली गई और फिर कुछ अरसे बाद सहरिश फिर से एक बेटी की माँ बनी, जिस पर सहरिश बहुत खुश हुई। लेकिन अदनान बेटी के पैदा होने पर खुश नहीं था। सहरिश ने कहा, अदनान आपको बेटी अच्छी नहीं लगी? अदनान ने कहा, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसे तुम्हारे पेट में ही ज़ाया करवा देता। जिस पर सहरिश ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे बेटियां तो अल्लाह ताला की रहमत होती हैं। अदनान ने कहा, तो रखो फिर तुम इस रहमत को, मुझे नहीं चाहिए ये बेटी। सहरिश ने कहा, यह आप कैसी जहलों वाली बातें कर रहे हैं। इसके बाद अदनान गुस्से से बाहर चला गया। फिर कुछ अरसा ही गुजरा था कि अदनान भी आशी यानी सहरिश की बेटी को उठाता नहीं था और सहरिश से भी बुझा बुझा सा रहने लगा। और जब आशी 1.5 साल की हुई तो सहरिश के घर फिर से एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। इस बार तो अदनान आग बबूला हो गया और अदनान ने आगे बढ़कर बच्ची का गला घोंटने की कोशिश की तो सहरिश ने अदनान के मुंह पर थप्पड़ मार दिया, जिस पर अदनान ने सहरिश को उसी वक्त तलाक दे दी और कहा, मेरा बेटा इलियास मेरे पास ही रहेगा और ये दोनों बेटियां तुम साथ ही रखो और दफा हो जाओ यहाँ से। इस पर अदनान के घर वाले भी चुप रहे। सहरिश ने कहा, अदनान तुमने अल्लाह की रहमतों से मुंह फेरा है, अल्लाह ताला तुम्हें कभी मुआफ नहीं करेंगे। ये कहते हुए सहरिश ने अपनी दोनों बच्चियों को पकड़ा और अपनी माँ को साथ लेकर अपने बाबा के घर चली गई, जहाँ साजिद और उसकी बीवी ने फिर से सहरिश और उसकी माँ का जीना हराम कर दिया। सहरिश ने कुछ वक्त इसी घर में गुजारा और फिर से जॉब शुरू कर दी और अपनी बेटियों को अपनी अम्मी के पास छोड़ जाया करती। इस दौरान सहरिश ने किराए पर घर भी ले लिया और अपनी बेटियों और माँ को पालने लगी। सहरिश दिन भर काम करती और काम से आकर आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और गुजारा करने लगी। और फिर एक दिन नजमा ने कहा, बेटी मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम अच्छे से कर रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार फिर से शादी कर लेनी चाहिए। सहरिश ने कहा, नहीं अम्मी, बाबा ने मुझे पढ़ाकर इस काबिल किया है कि मैं अपने ख़ानदान को अच्छे से पाल सकती हूँ और शादी करके मैंने पहले क्या हासिल कर लिया जो अब करूँगी। नजमा ने कहा, बेटी इन बच्चियों के लिए तुझे शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना बाप के बच्चियों को लोग हकारत की निगाह से देखते हैं। सहरिश ने कहा, अम्मी अगर मैं इन बच्चियों के लिए शादी कर भी लूँ तो वो शख्स मेरी बेटियों को बाप का प्यार कभी नहीं देगा, इसीलिए अब मुझे शादी नहीं करनी। नजमा ने कहा, अच्छा ठीक है बेटी,
जैसे तुम ठीक समझो। फिर कुछ अरसे के बाद सहरिश और नजमा अपने किसी रिश्तेदारों की शादी में गए तो वहां उन्हें सहरिश के बाबा का एक दोस्त जाहिद मिला। उसने सहरिश को पहचान लिया और फिर सहरिश से सलाम दुआ के बाद उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछा तो सहरिश ने सब सच बता दिया। फिर सहरिश ने कहा कि अच्छा अंकल, हम चलते हैं। तो जाहिद ने नजमा को अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा, बाजी आप मेरा नंबर रख लें और किसी चीज़ की भी ज़रूरत हुई तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। फिर जाहिद ने सहरिश का नंबर भी ले लिया और सहरिश ने बाबा के दोस्त समझकर दे दिया। फिर जाहिद कुछ दिन बाद सहरिश के घर आया और साथ में बहुत सारे फल और खाने पीने की अशिया लेकर आया। सहरिश ने कहा, अंकल यह हमें नहीं चाहिए, आप प्लीज़ ये सब ले जाएं। जाहिद ने कहा, अरे ये सब तो मैं इन नन्ही बच्चियों के लिए लाया हूँ। फिर नजमा ने सहरिश से कहा, बेटी ले लो, वैसे भी ये तुम्हारे बाबा के दोस्त हैं और ये समझो कि तुम्हारे बाबा की तरह हैं। फिर सहरिश ने फल वगैरह लेकर रख लिए और जाहिद चाय पीकर चला गया। ऐसे ही बहुत से दिन चलता रहा। फिर एक दिन नजमा बच्चियों को लेकर बाहर घुमाने ले गई थी। उस दिन फिर से जाहिद सहरिश के घर आया और इधर उधर देखकर सहरिश के पास जाकर बोला, देखो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सहरिश ने कहा, जी बोले अंकल। तो जाहिद ने कहा, यार मुझे अंकल मत कहो, मैं तो सिर्फ इन बच्चियों के सर पर हाथ रखने आया हूँ। सहरिश ने कहा, मुझे समझ नहीं आई अंकल, आप साफ साफ कहीं क्या कहना चाहते हैं। तो जाहिद ने कहा, सहरिश मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये कहते हुए जैसे ही जाहिद ने अपना हाथ सहरिश के गाल पर रखने की कोशिश की तो सहरिश ने एक जोरदार थप्पड़ जाहिद के मुंह पर दे मारा और सहरिश ने ऊंची आवाज में कहा, आपका दिमाग खराब हो गया है, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूं और आप मेरे बारे में इतना घटिया सहन रखते हैं। अरे मैं तो तुम्हें अपने बाबा की तरह समझती थी, तुम मेरे बाबा की तो जूती के भी बराबर नहीं हो। अब चुपचाप दफा हो जाओ वरना मैं तुमको पुलिस के हवाले कर दूंगी। ये सुनते ही जाहिद ऐसे भागा जैसे गधे के सर से सींग। इसके बाद नजमा आई तो सहरिश ने जाहिद की हरकत के बारे में बताया तो नजमा ने जाहिद को फ़ोन करके खरी खरी सुनाई। उसने नंबर ही हमेशा के लिए बंद कर दिया। फिर उसके बाद सहरिश ने कहा, अम्मी अब मैं किसी से कोई भी मदद नहीं लूंगी और अपनी बेटियों की अच्छे से खुद ही परवरिश करूंगी। आज मेरे बाबा की कमी मुझे बहुत महसूस हो रही है, काश वो मेरे साथ होते। फिर वो दिन था और आज का दिन। बेचारी सहरिश आज भी अपनी बेटियों को अच्छे से परवरिश कर रही है और वो हर रोज़ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि अल्लाह ताला ने सहरिश को बेटियां अता की हैं। और दूसरी तरफ अदनान के साथ 2 बार शादी के नाम पर धोखा हो चुका है। उसकी 2 बीवियां उसके सारे मौल दौलत को लेकर फरार हो गई हैं और सुना है कि अदनान का बेटा भी सीढ़ियों से गिरकर फौत हो चुका है। और इस खबर से सहरिश भी बहुत देर तक रंजीदा रही, पर फिर अपनी बेटियों को पढ़ाई में अपनी तरह कामयाबी हासिल करते देखकर बहुत खुश हुई और साजिद की औलाद साजिद की ही तरह बदज़बान और बदलिहाज है। और फिर सहरिश ने आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करके अपना घर भी बना लिया और उसकी बेटियां अच्छे स्कूल में पढ़ रही हैं। लेकिन ना तो सहरिश ने किसी का एहसान लिया और ना ही किसी किस्म की कोई मदद किसी से लेती है। लेकिन फिर भी वो बहुत खुश है कि अल्लाह ताला ने उसे अपनी रहमतों से नवाजा है और इसी वजह से सहरिश एक कामयाब लड़की और कामयाब बेटी और एक कामयाब माँ है। अल्लाह से दुआ है कि सहरिश जैसी बेटी अल्लाह सबको अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।